بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں بہت ممتاز بنایا ہے، بہت اونچے مقام پر اللہ تعالی نے ہمیں رکھا ہے. جس طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ بہت بلند ہے، برحق ہے، ایسے ہی اہل ایمان کے اخلاق، معاملات، ان کے برتاؤ سماج میں، معاشرے میں ان کا وجود، یہ بھی بہت بڑا امتیاز رکھتا ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دین میں ہمارے معاملات کی کتنی اہمیت ہے، ہمارے برتاؤ کی کتنی اہمیت ہے، تو ہمیں اتنی بات کافی ہوگی کہ ہمارے اخلاق جتنے بلند ہیں اتنا ہی ہمارا درجہ بلند ہے، اتنی ہی ہماری فضیلت ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پوچھتا ہے کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ ایمان ہے، ایمان والے ہیں، ایمان والوں میں درجہ سب سے بلند کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والی جماعت میں، معاشرے میں، سماج میں، ایمان والوں کے نیٹ ورک اور اپنے گروپ میں جس کا اخلاق سب سے بلند ہو، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، وہی سب سے افضل ہے. ایمان کے ساتھ یہ تقاضا اگر پورا نہ ہوتا ہو تو ایمان پر بھی سوال اٹھتا ہے، ایمان پر بھی سوال اٹھتا ہے. اللہ کا بندہ اگر محسن نہ ہو، مؤدب نہ ہو، مفید نہ ہو، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنوں کے لیے پہلے، اس کے بعد جتنے لوگ ہیں درجہ بدرجہ سب کے لیے جتنی اس کے پاس کیپیسٹی اور استطاعت ہے، اگر وہ نفع پہنچانے والا نہ ہو تو گویا کہ
اس کا شعور جو ہے، امت کا جو شعور ہے ہونا چاہیے، وہ پختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت محمدیہ، تم میرے نبی کے امتی ہو، تمہیں ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں برپا بھی کیا گیا ہے، تمہیں برپا ہی کیا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے۔ تمہارا چناؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے یہ چناؤ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے سب سے افضل نبی اور رسول اور سارے انسانوں میں سب سے عظیم انسان کا امتی بنایا، تو تمہارے امتی ہونے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نفع بخشو، لوگوں کے لیے۔ جو ہمارے عقیدے کے دشمن ہیں، جو ہمارے نظریے کے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کی بنیاد پر ہمارے دشمن ہیں، ہمارا نام لینا بھی جن کو گوارا نہیں ہے، ہمارے نام کا وجود بھی جنہیں برداشت نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی کوئی نام رہے، ان کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ ان کے لیے خیر کیسے پہنچا سکتے ہو، خیر تک کیسے بلا سکتے ہو، ان کے دین و ایمان کی فکر کیسے کر سکتے ہو، کرنا چاہیے، وہ ہلاکتوں سے بچ جائیں۔ ہمارے دشمن ہیں، دشمنی کی بنیاد جو ہے وہ عقیدے پر ہے، نظریے پر ہے، ہاں ان سے برات عقیدے اور نظریے کی بنیادوں پر ہے، لیکن ان کے تئیں ہمدردی اتنی بڑی کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسئلے میں نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدترین دشمنوں کے لیے، جان لیوا دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ کسی طرح آگ سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، انہیں ہدایت مل جائے، انہیں ہدایت مل جائے۔ تو یہ امت کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کا کتنا وجود ہمارے پاس ہے یہ ہم میں ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے طے ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ اگر ایمان آدمی کا پختہ ہو تو اس کا برتاؤ پختہ ہوگا، ہاں اس کی قدمیں بلند ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کس طرح سکھایا ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بات چیت کو آدمی بہت معمولی سمجھتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ اسی بات کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے زبانی تشدد کرتا ہے، آر کر دلاتا ہے، تان تشنی کرتا ہے، عزتوں پر حملے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو، اس کو تو چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اچھے ڈھنگ سے بات کرے، خیر والی بات کرے، ورنہ چپ رہے، ورنہ چپ رہے۔ ہر بات کرنے والا اگر اس موقف پر رہے، اس موقف پر اگر وہ رہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان ہماری زبان کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارا ایمان ہماری گفتگو پر پہرا لگاتا ہے۔ وہ پہرا کیسا؟ ایمان کہتا ہے کہ بات کرو تو اچھی بات کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم مومن ہو اللہ کے، ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور بندے ہو اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوس کو تکلیف پہنچانا ایمان اور آخرت، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے منافی ہے، اس کے کمال کے منافی ہے۔ ایک مومن ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ ایمان کا دعوے دار ہے، آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہے، اور اگر وہ اس بات کا احساس نہیں رکھتا کہ اذیت دینا اپنے پڑوسی کو یہ ہمارے ایمان کے خلاف اور منافی ہے، تو نہیں بچ پاتا ہے۔ تو بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس دین کے اندر دیکھیے تقاضے کیسے ہیں۔
اس دین پر، اس دین کے حوالے سے ہم سے مطالبہ کیسا ہے؟ ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے برتاؤ میں وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ ہمارے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، بلاد اور عباد کے لیے بہتر ہو۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک جنازہ گزرا، تو آپ فرماتے ہیں یہ میت جو ہے یا تو مستریح ہے یا تو مستراح ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا تو اس میت کو راحت مل گئی یا تو اس میت سے راحت مل گئی۔ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یا تو اس میت کو راحت مل گئی یا تو اس میت سے راحت مل گئی۔ آپ نے فرمایا یہ مستریح ہے یا مستراح من ہے۔ تو پوچھ لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستریح کیا ہے اور یہ مستراح من کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جنازہ اگر کسی اللہ کے مومن بندے کا ہے تو اسے دنیا کے مسائل اور فتنوں سے نجات مل گئی، وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا، اور اس سے بڑی راحت اور کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ فتنے، مشکلات، مصائب، اضطراب، الجھنوں کی جگہ ہے۔ فیملی سے لے کر کے جہاں تک ہمارا نیٹ ورک پھیلا ہے وہاں تک دیکھیے کتنے مسائل ہیں، مشکلات میں کس طرح ہم جیتے ہیں۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کتنا بڑا خیر کا دور تھا، لیکن اللہ کی رحمت میں چلے جانا یہ دنیا کے مشکلات سے کتنی بڑی راحت کی طرف چلے جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مستریح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنازہ اگر کسی ایمان والے نیک بندے کا جنازہ ہے تو وہ دنیا کے مصائب اور مشکلات سے نکل کر کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا، یہ جنازہ، یہ میت چلی گئی اور اللہ کی رحمت میں چلی گئی۔ اور مستراح منہ کا مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فاجر و فاسق ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس فاسق اور فاجر سے جتنا مشکلات سماج کو، فیملی کو، پڑوس کو اور اسی طرح معاشرے کو پہنچ رہا تھا تو معاشرے کو، بندوں کو نجات مل گئی، اس سے بستی کو نجات مل گئی، اس سے آپ نے فرمایا حتیٰ کہ شجر حجر کو مل گئی، جانوروں کو مل گئی۔ یعنی ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے، نیک بندہ دنیا میں بڑی مشکلات میں رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جا کر کے اس کو راحت پہنچ جاتی ہے۔ راحت وہ اپنے وجود سے سارے معاشرے کے لیے مشکلات کے باوجود بھی، لاکھ مشکلات، کتنی مشکلات ہیں سماج میں، اگر آدمی ایمان کی بنیاد پر صبر کرنے والا نہ ہو تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اور جس کی ایمان کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پاتا۔ لیکن نیک آدمی کیسا ہوتا ہے؟ نیک آدمی اپنے وجود سے سماج کے لیے اتنا خیر بنا رہتا ہے کہ سماج کی ساری مشکلات کو جھیلتا رہتا ہے، سسٹم کے مشکلات کو جھیلتا رہتا ہے، سسٹم پر آنے والے مشکلات کو جھیلتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی ذات سے معاشرے کے لیے مشکل نہیں پیدا کرتا۔ لیکن جو معاشرے کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اس کا مسئلہ کتنا ہے بڑا کہ وہ سماج میں اگر فاجر ہے، فاسق ہے تو گویا کہ وہ خطرناک ہے، اس کے خطرے سے، اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے، اس کی بد کرداری سے جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا سب دکھی ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک آدمی بگڑا ہو، گھر میں ایک فیملی ممبر بگڑی ہو، اگر ایک ممبر
دیکھیے کیا صورتحال فیملی کی ہوتی ہے، کیا صورتحال پڑوس کی ہوتی ہے، کیا صورتحال اپنے محلے کی ہوتی ہے. ایک آدمی سے تنگ رہتا ہے آدمی، معاشرہ تنگ رہتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو راحت مل گئی اس کو، اللہ کی رحمت میں چلا گیا، اور یا تو اس سے راحت مل گئی، معاشرے کے لوگوں کو، بستی کو راحت مل گئی. آپ فرماتے ہیں یہ جانور جو ہے، جانوروں کو بھی راحت ملتی ہے اگر بدترین آدمی سماج کا کوئی مر جاتا ہے تو. یہ شجر و حجر جو ہیں ان کو راحت ملتی ہے برا آدمی جب مر جاتا ہے. اور زیادہ دماغ نہیں لگانے کی ضرورت ہے کہ کیسے راحت ملتی ہے. بدترین آدمی کے برے کیریکٹر کا، اس کے کردار و عمل اور عقیدے کا اتنا غلط ایفیکٹ ہوتا ہے، اتنا غلط ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں مشکلات آتی ہیں تو کیا اسی فرد پر آتی ہیں؟ معاشرے پر آتی ہیں، معاشرے پر آتی ہیں تو جانوروں پر آتی ہے. کیسے حدیث میں آتا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اگر یہ سارے مخلوقات اور یہ سارے حیوان اور جاندار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا. یعنی بارش رکتی ہے تو ساری مخلوقات مصائب اور مشکلات میں پڑتی ہے جن کا تعلق اور واسطہ بارش سے ہے. تو جب ایک فاجر آدمی مر جاتا ہے تو سب کو راحت ملتی ہے. ایک معاشرے کا ہمارا اپنا مطلب جو معاشرے کا ہمارا جو مطلب رول معاشرے میں ہونا چاہیے، معاشرے کا جو ہم حصہ ہیں اور ایک ممتاز حصہ ہیں، تو ہمارا موقف کیسا ہے، ہماری سوچ کتنی مضبوط ہے. ہم نے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو راحت، نفع، سکون، خوشی، مسرت پہنچتی ہے کہ لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، چوٹ پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اتنی باریکی سے شریعت نے نوٹس کر کے رکھا ہے. ہم مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، جمعہ کے لیے جمع ہے، خطبہ ہو رہا ہے. ایک دن اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی لوگوں کی گردن پھلانگتے آ رہا ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی لوگوں کی گردن پھلانگتے آ رہا ہے. بعد میں آیا ہے. اگر اس کو آگے آنا کسی شرعی بنیاد پر ضروری ہے، کوئی وصول ہے شریعت میں اور ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ آگے آنے کے لیے کوئی دروازہ ہے، کوئی سسٹم ہے، تو اسے آنا ہے، مجبوری ہے. وہ امام ہے، کوئی امام کی جگہ پہ آنے والا ہے، خطیب ہے. لیکن جو بعد میں آیا ہے، جس کو آگے آنا ضروری نہیں ہے، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ دیکھیے شریعت ایک اپنے اپنے ایمان والے ماننے والے فرد کے لیے کتنا الرٹ ہے، کتنا چوکنا رہتی ہے کہ تمہارا مقام کیسا ہے، کتنا تمہارے عمل سے رعایت لوگوں کی ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آدمی گردن پھلانگتے آ رہا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے ہیں اجلس فقد ادائت، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دیا. جتنے لوگوں کی گردنوں کو تم پھلاک کے آگے آئے، اتنے لوگوں کو تم نے تکلیف دیا. تمہارا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ تم اپنے اخلاق سے اتنا بھی گوارا نہ کرو کہ بلا وجہ تم کسی کو سائڈ کرو، کسی کے بیچ میں گھسو. تمہیں جہاں جگہ ملی، جس موقع پر تم آئے وہاں بیٹھ جاؤ. آپ سوچو، اتنا شریعت ہماری حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت کتنا رعایت کرتی ہے، کتنا رعایت کرتی ہے. یہ ایک لفظ سنٹینس ہم بولتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم نہیں خیال کرتے کہ ہم کیا بولتے ہیں. کتنی زبان درازی، کتنی زبان سے یاوا گوئی کرتے ہیں، یعنی بد پرہیزی زبان سے سنٹینسنگ میں کرتے ہیں. کچھ نہیں لحاظ، کچھ نہیں چھوٹے بڑے کی تمیز. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے
کہ جو ایمان ہمیں کنٹرول کرتا ہے اس ایمان کی پوزیشن ایسی بن چکی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مثالیں چھوٹی چھوٹی ہماری تربیت کے لیے بہت بڑی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کے نبی نظر رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی کوئی بیوی، کوئی ام المومنین اگر کوئی لفظ ایسا بول دیتی ہیں، کوئی جملہ ایسا بول دیتی ہیں، سنٹینس جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہے، اذیت کی چیز ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو. تم نے یہ جملہ کہہ کر کے ایک ماحول کو، ایک پاکیزہ صاف ستھرے اچھے ماحول کو، محبت کے ماحول کو تم نے خراب کر دیا، تم نے ایک میٹھے ماحول کو کڑوا کر دیا. آپ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ اگر یہ تمہاری بات دریا کے پانی میں ملائی جائے تو دریا کا پانی خراب ہو جائے، اس کا میٹھا پانی خراب ہو جائے. اس طرح آپ نصیحت کرتے ہیں. کیوں یہ نصیحت کرتے ہیں؟ اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو مطلب ثمرہ ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. ہم گنتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، اتنا زیادہ بے فکر ہو گئے کہ ہم سوچتے تک نہیں کہ ہماری ان باتوں کا اثر کتنا خراب ہوتا ہے. ادب اگر نہیں سیکھا آدمی، اخلاق اگر اس کا صحیح نہیں ہے، اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ کتنا مفید ہے، کتنا خیر اور رحمت بنا ہوا ہے، تو آپ بتائیے ہم جتنے مسئلوں میں دین کی بنیادوں اور حوالوں کو لے کر کے چلتے ہیں، آپ بتائیے یہ حوالے، یہ بنیادیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، راستے میں دیکھا اس نے کہ ایک درخت کی کوئی ڈالی پڑی ہے، کیسے کاٹ کے راستے میں کوئی پھینک دے، یا کوئی ٹوٹ جائے، آندھی طوفان سے کوئی بھی وجہ سے گر جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک ڈالی ہے، ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، راستے پر پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے ضرور ہٹا دوں گا، ضرور میں اسے ہٹاؤں گا. اس نے ہٹایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اسے جنت میں داخلے کی بنیاد بن گیا. یعنی یہ عمل اس بندے کے لیے جنت میں داخلے کی بنیاد بن گیا. یعنی لوگوں کو تکلیف، اس کا مسئلہ اپنا کیا تھا، اس کا اپنا مسئلہ کیا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ اس روڈ پر پڑے ہوئے، راستے پر پڑے ہوئے اس ڈالی کی وجہ سے آنے جانے والے اللہ کے بندوں کے لیے یہ اذیت اور مشکل کا سبب ہے. تو کہتا ہے کہ میں اسے اللہ کی قسم ضرور ہٹا دوں گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. آپ بتائیے یہ ایمان جس کا ایمان اس طرح ہوتا ہے وہ کبھی بھی مشکل نہیں پیدا کرتے، بلکہ مشکل اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کرتے، اپنی زبان سے نہیں پیدا کرتے. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے دلوں میں اتنا توڑ، اتنا موڑ، اتنی دوری، اتنا دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ کا جو مسئلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کسی کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے. ہر آدمی دیکھے کس کے دل میں کتنی محبت ہے اپنے ایک دوسرے کی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عام حالت یہی ہے کہ جیسے کسی کے لیے کسی کے دل میں جگہ نہیں ہے. عام حالت ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلی قاعدہ ہو گیا، ہے ہی نہیں ایسا مسئلہ. اگر ہے نہیں تو یہ دنیا قائم کیسے ہے؟ لیکن یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، اچھا نہیں سوچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیسے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرے، کیسے کسی کے دل میں خوشی داخل کرے، خوش کرنے کی کوشش کرے. آدمی عام طور پر پرواہ نہیں کرتا، اور عزتوں کے ساتھ کھیل کرنا یہ آدمی نہیں سمجھتا کہ اس کا انجام کیا ہے. جیسے یہی دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ
ہم اتنے بڑے سماج میں، ایک اچھے ماحول میں، ایک امن کی بستی میں رہتے ہیں، اور ہمارے ایک دوسرے سے محبتیں کیسی ہیں؟ ہر آدمی ایک دوسرے سے شکوہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جلتا ہے، بلکہ سازشیں کرتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں آپ بتائیے وہ خیر دل میں کیسے جگہ بنائے گا جو محبت کی بنیاد ہو، جس کے پیچھے تعلق اور جس کے پیچھے لگاؤ کی جڑیں دل کی جڑوں میں ہو، یعنی لگاؤ دل کی جڑوں میں اترا ہو، ایسا کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے ناٹی کہہ دیا اپنی کسی سوتن کو، تو یہ بات اللہ کے ہاں اتنی بھاری ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر اس بات کو دریا کے پانی میں ملایا جائے، دریا کا پانی میٹھا ہو، قابل استعمال ہو، پینے والا پانی ہو، تو کھارا ہو کر کے خراب ہو جائے۔ تو اگر غور کریں گے تھوڑا سا ڈیپلی، تھوڑا سا توجہ دے کر کے، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے اخلاق، ہمارے برتاؤ، ہمارے تعامل، ہمارے ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں، اور رویے جو دوسرے کے ساتھ ہیں، قول و عمل اور کردار کے، انہوں نے زہر سے بھر دیا ہے، تلخ بنا دیا ہمارے پورے معاشرے کو، ہمارے آپ کے تعلقات کو خراب کر دیا ہے۔ کوئی اعتبار نہیں رہ گیا کسی کے یہاں، کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، ایسی زبانیں، ایسی باتیں ہو گئی۔ جس سماج میں آپ بتائیے وعدوں کا اعتبار نہ ہو، امانتوں کا اعتبار نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد له ولا دین لمن لا امانت له۔ آپ فرماتے ہیں جو عہد کا پابند نہ ہو اس کے ہاں ایمان کہاں ہے؟ عہد توڑنے کے پیچھے تو اس کی دنیا کی فکر ہے، دنیا کا اپنا کوئی کیلکولیشن ہے اور حساب ہے، تب تو وہ عہد توڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جو اس کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، وعدے وعید ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے بیچ میں آپس کے لیے، کیوں توڑا اس نے؟ اگر اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا تو اس کا ایمان یہ کہتا کہ سارے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا مددگار ہے، اسی پر ہمیں بھروسہ کر کے کوششیں کرنی چاہیے۔ حالات اوپر نیچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے دین اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں آدمی جب اس طرح کا ماحول بناتا ہے تو سماج میں کیا ہوتا ہے؟ سماج میں ہوتا ہے کہ اعتبار ختم ہو گیا، ہمارے آپ کی باتوں کا آپس میں اعتبار ختم ہو گیا، وعدہ وعید کا اعتبار ختم ہو گیا۔ آدمی دکھی کتنا ہوتا ہے؟ اب جب دکھی ہوتا ہے تو وہ دکھ جو دل کی جڑوں میں ہوتا ہے، دل میں موجود ہوتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے تو جاتا نہیں۔ آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو جو لوگ آپس میں عہد معاہدے کے پابند ہوں، بتدھر ہوں، وفا شعار ہوں، با وفا ہوں اپنی دوستی، اپنے تعلقات میں، ان کے دلوں میں دیکھیے کتنی محبت اور لگاؤ ان سے ہوتا ہے، لیکن ایسا کتنا ہے اپنے سماج میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین دیکھیے، دین جو ہے، دین جہاں بہت سارے عقیدوں اور بنیادوں پر مشتمل ہے، وہیں دین یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے سامان اذیت نہ بنیں، لوگوں کے لیے سامان راحت بنیں، سامان راحت۔ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا جماعتی ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اس سے ہمیں کوئی دھوکے کا ڈر نہیں، یہ ہمیں کہیں مشکل میں، اذیت میں ڈالے گا نہیں۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم کتنا سنتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سننے کے ساتھ، جاننے کے ساتھ، اس پر ایمان رکھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ کتنا سنتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کون؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان جو ہے وہ مطمئن ہو، مامون ہو، بے فکر ہو، یہ مسلمان ہے، ہمیں اپنی زبان سے بھی نہیں تکلیف دے گا،
اس کے ہاتھ میں اگر پاور ہو، کوئی بھی پاور اس کے پاس پہنچا ہو، تو اپنا پاور غلط استعمال کر کے ہمیں تکلیف نہیں دے گا، کیوں مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب وہ مسلمان حقیقی مسلمان ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان جس کے تعلق سے اس کا نیٹ ورک، اس کا معاشرہ، اس کا سماج جس میں وہ بستا ہے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہمارا بھائی ہے، اس کی زبان اور اس کے عمل اور کردار سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ثابت کرنا آسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یوں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مسلمان ہونا اس وقت معتبر ہے، مکمل ہے، کامل ہے، جب تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے تمہارے مسلمان بھائی، تمہارے مسلمان مرد اور عورتوں میں، تمہارے سماج کے یہ سمجھیں کہ اسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو۔ بلکہ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان ہی نہیں نان مسلم بھی خطرہ نہ محسوس کرے۔ نان مسلم کے بارے میں بھی کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے لوگ معاشرے کے، مسلمان ہی نہیں عام انسان، جس سے خطرہ نہ محسوس کرے۔ اسی لیے فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی بددعاؤں سے بچو، لوگوں کی بددعاؤں سے بچو۔ لوگوں کی بددعاؤں سے بچنے کی آپ نے اس لیے تلقین کی کہ جب ظلم کرو گے تو بددعائیں تمہارے خلاف ہوں گی، اور بددعاؤں کا تعلق بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ کسی پر ظلم کرو، وہ بددعا کرے، اور تم یہ سمجھو، ہم یہ سمجھیں، ہمارے بڑے سمجھیں، طاقت والے یہ سمجھیں کہ یہ کمزور آدمی کیا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے مظلوم کی بددعا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ اس کے ساتھ مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ جس کا ولی اور مددگار ہو، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا سوال پیدا ہوگا کہ مظلوم کے ساتھ اگر اللہ ہے تو ظالم کبھی، ظلم انسان ہے، بشر ہے، کہیں غلطی ہوئی یا ہونے والی ہے تو چوکنا ہوتا ہے کہ کمزور آدمی کے ساتھ ظلم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کمزور ہے ضرور، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ اگر وہ بددعا کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیسے بچے گا آدمی؟ یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ کہیں ظلم نہ ہو اور ہم اس کے بددعا کے مظلوم کے شکار نہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، نان مسلم بھی ہو، نان مسلم پر بھی ظلم مت کرنا۔ اس لیے ظلم مت کرنا کہ نان مسلم مظلوم کی بھی بددعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شناخت ہونی چاہیے۔ کتنا ہم چوکنا ہیں، کتنا ہم سوچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی حرمتوں کا، عزتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی فکر مند ہے اس کو تو اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن عام طور پر کوئی پرواہ نہیں، عام طور پر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں کعبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی عزت ہے تو، کتنی عزت تیری ہے اے کعبہ، اے اللہ بیت اللہ، بڑی عزت ہے تیری، بڑی حرمت والا ہے تو اے کعبہ۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے کعبہ، تیری حرمت سے بڑی حرمت اور عزت ہے ایمان والے کی۔ ایک مومن کے نزدیک ایک مومن کی عزت اور حرمت کعبہ سے بڑی ہے۔ کتنا کھیلتے ہیں ہم، ہمارے سماج کے ہم مرد و عورت کتنا ایک دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ عزتوں پر پردہ ڈالنا جرم ہو، برائی ہو تو اس کو دین کہہ دیا گیا۔ ایک آدمی گناہگار ہے، گناہگار تو کہیں نہ کہیں ہم میں سب ہیں، اتنا بلند اخلاق دیا اسلام نے، کہا کہ پردہ ڈال دو، کہا پردہ ڈال دو، تمہیں نصیحت کرنا ہے تو جاؤ اس کو اکیلے میں نصیحت کرو، چوراہے پر نہیں، اس کے خلاف احتجاج کر کے نہیں، اس کے خلاف مجلس آرائی کر کے نہیں، جاؤ، تمہارا مومن بھائی ہے، گناہگار ہے، جاؤ نصیحت کرو۔ اللہ کے نبی کے ہاں کتنا بڑا کیس آیا تھا، زنا کا کیس تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ہمارے چھوٹے بڑوں بچوں بچیوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ فکر مند بنائے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے ہاں اتنا بڑا کیس آیا، پردہ پڑا ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، کہا کہ تمہارے اس جرم پر پردہ پڑا ہوا ہے تو جا تو اللہ سے توبہ کر لے، جا اللہ سے توبہ کر دو۔ لیکن بہت بے چینی تھی اس ایمان والے بندے کی، وہ تو توبہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہم میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، تو بار بار پیش کرتا رہا اپنے آپ کو، بار بار پیش کرتا رہا۔ 4 بار کہا، اللہ کے نبی اسے سمجھا رہے ہیں، بار بار کہا۔ اس میں بھی دیکھیے سبق ہمارے لیے کیا ہے۔ ایک انسان سے غلطی ہوئی، کوئی نہیں جانتا ہے، غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اگر کوئی جان کے اپنی کسی بھائی کی غلطی کو، تو اس کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے، وہ بھی گناہگار ہے، کہ بھائی سے اگر کہیں غلطی ہوئی تو پردہ پوشی کرو، پردہ پوشی کرو۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اسے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ جو سماج میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اقدام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے بچانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص تھا، وہ اپنے پارٹیوں میں وصولی کے لیے جس کو مقرر کر کے رکھا تھا، اس کو ہدایت دے رکھی تھی کہ دیکھنا جہاں سے وصولی ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہوگا تو مہلت دے دینا، کوئی بہت مشکل میں ہوگا تو معاف کر دینا۔ قیامت میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے ہاں بہت گناہ ہیں، بہت گناہ، اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تیری ایک نیکی ہے، میرے کمزور بندوں کے ساتھ تیری رعایت کی ایک نیکی ہے میرے پاس، اور آج مجھے حیا آتی ہے کہ میرے بندوں کو تو نے معاف کیا تھا دنیا میں، تو آج میں تجھے کیوں نہ معاف کر دوں، آج تو زیادہ محتاج ہے۔ آپ بتاؤ سماج میں اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہمارا کون سا اخلاق اور کیریکٹر ہے جس پر ہم اپنا سماج چلا رہے ہیں، ہم سماج میں جی رہے ہیں؟ بہت کمزور ہیں ہم، بہت کمزور ہیں، ہمارا مقام بہت بلند ہے، ہماری حیثیت اور خصوصیت الگ نوعیت کی ہے۔ ہم امت کے اس طبقے سے ہیں جس طبقے کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو، لوگوں کے لیے۔ یہ تو ثابت کر کے جینے کی کوشش کریں، اگر سب برے ہیں تو بروں کو ہی پسند کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ ہم بری ہو جائیں کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں، اچھا ہی سوچتے ہیں، چاہے جہاں رہتے ہیں لوگوں کے لیے خیر کی بات سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم سماج میں ایسے جئیں، ایسے رہیں، اس طرح ہمارا برتاؤ ہو، ایسا ہمارا رویہ تعامل ہو کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے رہیں، لوگوں کے لیے خیر بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق مانگتے رہیں۔ یہ راستوں کا جو مسئلہ ہے، آپ سوچئے راستوں کی کتنا پرواہ ہے۔ مسلم محلوں میں عام طور پر، ہر محلے کی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن عام طور پر مسلم محلوں میں راستوں پر اتنے مسائل، اتنی مشکلات، اتنا تنگی اور اتنا خطرہ پیدا کیے رہتے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل سے چلتے ہیں، جیتے ہیں، آمد و رفت ان کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آپ فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اس میں سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہے کہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دو۔ ایک بندے نے تہیہ کر لیا کہ یہ ڈالی جو راستے پر پڑی ہے میں ہٹا کے چھوڑوں گا۔ اللہ کے بندوں کو بڑی دقت ہے، اللہ کو وہ چیز اتنی پسند آ گئی کہ اس کی بخشش فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم معاشرے میں، ہمارا عام معاشرہ ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرنا، کیا کہا جا سکتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنے برتاؤ میں دینی اصولوں اور آداب کی اللہ تعالیٰ رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش بننے کی فکر دے،
نفع بخش بنائے رکھے، اور ہم وہ مسلمان بنیں اپنے معاشرے میں جن کے تعلق سے اپنے تعلق سے ہمارے بھائی سوچے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ ہماری بہن ہے، ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے ایمان، ہماری عزت و آبرو، ہمارے معاشرے، ہمارے کاروبار کہیں بھی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سمجھ کے ساتھ ہم سب کو جینے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سلف کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔